سورج گرہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ کسی کے مرنے یا جینے کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ نیند سے اٹھنے پر ناک جھاڑنے کا حکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ دونوں کو کن چیزوں سے ڈھک دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہونے والا۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مرتا ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرۃ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں۔ غصہ آنے کے وقت کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں۔ زندہ یا مردہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ مسلمانوں میں باہمی فتنے کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے، اپنے گھروں کے قالین بن جاؤ، یعنی جتنا مرضی لوگ بھڑکائے اور بھلے جتنی تیز آندھیاں آئیں، تم نے گھر میں قالین کی طرح جمے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم دین حاصل کرے گا، اللہ عز و جل اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جھوٹ ایک قابل نفرت عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت قابل ناپسندیدہ نہیں تھی، اور جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ ہمیشہ آپ کی نظر میں قابل نفرت رہتا، یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے قیامت میں چمکتے ہوں گے، خرچ شہید کو بھی معاف نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ دوغلا شخص بدترین انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین ہے وہ شخص جو دو رخا ہے، کسی کے سامنے اس کا ایک رخ ہوتا ہے جبکہ دوسرے کے سامنے وہ دوسرا رخ برتتا ہے۔ ایک مسلمان کی گواہی کی قیمت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے کہا اور اگر 3 گواہی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پر بھی۔ پھر ہم نے پوچھا اور اگر 2 مسلمان گواہی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 پر بھی۔ سود کے ہر معاملے پر لعنت۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، اس کے گواہ بننے اور لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ نیکی کے ارادے پر بھی اجر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقرر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے، بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں 10 گناہ سے 700 گناہ نیکیاں لکھی ہے اور اس سے بڑھ کر۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں نیکی لکھی ہے، اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے یہاں اس کے لیے ایک برائی لکھی ہے۔ استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سیاسی کشیدگی کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے با اختیار لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب قانون شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آپس کی جنگوں اور لڑائیوں میں مبتلا فرما دے گا۔